اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ تو یہ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں، نا واقف نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ بظاہر تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، لیکن اس سے مقصود امت کے غافلین کو سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یعنی ہرگز اللہ تعالیٰ کو بے خبر ناواقف خیال مت کرو، عما یعمل الظالمون، ان باتوں سے جو ظالمین کر رہے ہیں، جو افعال وہ کر رہے ہیں۔ وہ عام ہے، افعال کو بھی شامل ہے اور اقوال کو بھی۔ اور یہاں پر جو صرف کا قاعدہ ہے ان کے ہاں ایک ضابطہ مشہور ہے کہ حاسب یحسب کا جو مادہ ہے کہ یہ اس باب سے ایک یہ مادہ آتا ہے حاسب یحسب، اور اس کے اندر بھی یہ کبھی کس سے آتا ہے؟ باب سامیہ سے بھی آتا ہے، جیسے یہاں پر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تو یہ حاسب یحسب۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یؤخرہم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کی فوری پکڑ نہیں فرما رہے، ان کو مہلت دے رہے ہیں اس لیے لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک ایسے دن کے لیے کہ جس دن جو ہے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے، کوئی چیز رہ نہیں جائے گی، کہ جس اور اس کی یہاں ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے تشخص فیہ الابصار، کہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین، دوڑتے ہوئے ہوں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور حالت یہ ہوگی کہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوں، اوپر کی طرف اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، اور اس طرح اٹھائے ہوں گے کہ ایک جگہ جہاں پر نظر پڑ گئی وہاں سے نظر ادھر ادھر نہیں ہٹے گی، لا یرتد الیہم طرفہم، یعنی اوپر دیکھ کر دوڑ رہے ہوں گے جیسے پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف بھی نہیں پلٹیں گی، نیچے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھیں گے، بس اوپر دیکھ کر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوں گے، خوف سے ان کی حالت یہ ہوگی، ان کے دل جو ہے گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو ڈرا دیجئے کہ جس دن ان کے پاس آئے گا عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس دن یہ حسرت کریں گے، لیکن یہ حسرت کرنا جو ہے ان کی کسی کام نہ آئے گا، تو وہ کہیں گے اے پروردگار اخرنا الی اجل قریب، کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے کیا کر دیجئے، مہلت دے دیں، اخرنا ہمیں مہلت دے دیجئے الی اجل قریب، کچھ مدت کے لیے، نجیب دعوتک، تو ہم کیا کریں گے، آپ کی دعوت کو قبول بھی کر لیں گے، اور ونتبع الرسل، اور رسولوں کا اتباع بھی کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہ کیا تم وہ لوگ وہی نہیں ہو، اقسمتم من قبل، کہ تم اس سے پہلے قسمیں کھاتے تھے، ما لکم من زوال، یعنی تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ سے اول تو اسی کے قائل تھے، وہ پھر دوسرا وہ بالفرض وہ کہتے تھے اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی، تو سورہ کہف میں بھی آتا ہے
وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. ٹھیک ہے، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. تو اول تو اس چیز کے انکاری تھے، تو کسی درجے میں کہتے تھے اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم وہاں پر بھی ایسے ہی رہیں گے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ وہی نہیں جو قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں آئے گا. حالانکہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی تم نے رہائشیں اختیار کر رکھی تھیں انہی بستیوں میں، انہی لوگوں کی بستیوں میں، الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی تمہارے آباء و اجداد یا ان سے پہلے جو لوگ گزرے وہ انہی بستیوں میں رہ رہے تھے ان سے پہلے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر کیا کی، ظلم کیے، اور ان پر جو ہے ہماری طرف سے عذاب بھی آئے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے ظاہر بھی ہو گیا، واضح ہو گیا کہ کیسا معاملہ کیا ہم نے ان کے ساتھ. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے سامنے مثالیں کھول کھول کر بیان کر دی. یعنی تاریخی اعتبار سے تم لوگ گزشتہ جو نافرمان قومیں تھیں ان کے احوال سے بھی واقف تھے، اور ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو تمہاری بستیوں کے بالکل قریب تھے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. اب اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ان لوگوں نے اپنی تدبیریں کی. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ان کی تدبیریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو ان کو یہاں پر اکثر مفسرین نافیہ قرار دیں کہ ان کی تدبیریں ایسی نہیں تھیں، یعنی ان کے اندر وہ اتنی جاندار نہیں تھی، اتنی قوت ان کے اندر نہیں تھی. لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ پہاڑ ان سے ہٹ جاتے، کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جگہ جبال جو یہاں ذکر کیا گیا اس سے مقصود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور حوصلے کو بتلانا. انہوں نے تدبیریں کی، لیکن ان کی تدبیریں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال میں، ثابت قدمی میں کوئی کمی نہ کر سکتی. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ہرگز اللہ تعالیٰ کو گمان نہ کرو اپنے مخلف وعدہ، اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا، رسولہ، یعنی جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کے نافرمانوں کو ہلاک کروں گا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو وعدہ خلافی کرنے والا مت سمجھو. ٹھیک ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے کیا کر مجرمین کو ڈھیل دے دیتے، کیونکہ فوری ان کی پکڑ نہیں ہوتی. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں پر کیا راضی ہے. کیونکہ پھر بسا اوقات اس کا نمونہ جو ہے وہ دنیا میں بھی دکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ پھر آخرت کا دن تو بہرحال ان چیزوں کے لیے مقرر ہے ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی سبب. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ دنیا کے اندر ہم کیا کریں، ان کے بعض اعمال کا جو انجام ہے وہ ان کو چکھا دیں. لعلہم یرجعون، اور اس کی حکمت کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور واپس پلٹ آئیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن یہ زمین و آسمان جو ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین جو ہے اس زمین کے علاوہ تبدیل کر دی جائے گی. والسماوات، اور آسمان. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور روبرو ہوں گے، سامنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور قہار
غلبے والی، اقتدار والی، غالب ذات۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے اس روز مجرمین کو مقرنین فی الاسفاد کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں لگی ہوں گی۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ گندک کا بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ نہایت بدبودار ہوتا ہے اور بدرنگ ہوتا ہے، ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قطران سے مراد جو ہے نا کوئی آتش گیر مادہ قسم کی چیز ہے جو آگ کو فوری کیا کر لیتی، پکڑ لیتی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ۔ تو النار چونکہ مؤنث سمائی ہے اس لیے تغشا یہ مؤنث کا صیغہ لے کر وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی آگ۔ اب یہاں پر ایک تو یوم تبدل الارض غیر الارض، تو یہ تبدیلی سے کیا مراد؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ تبدیلی جو ہے وہ صفات کی ہوگی کہ نفس زمین تو یہ رہے گی، البتہ اس کو بالکل کیا کر دیا جائے گا، صفات بدل جائیں گی، پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے، بالکل ہموار زمین جو ہے وہ بنا دی جائے گی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھیک ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا دی، ان سے یہ منقول ہے کہ یہ تبدیلی یہاں پر صفات کی تبدیلی مراد، نفس زمین یہ رہے گی، پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے، سورج چاند جو ہے یہ بے نور ہو جائیں گے، تو یہ مراد۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو تبدیلی ہے یہ ذات کی تبدیلی، یہ زمین فنا کر دی جائے گی، بالکل ختم کر دی جائے گی، اس کے بعد نئی زمین پیدا کی جائے گی۔ اور صفات کی معنی ہے کہ اصل پہلی والی باقی رہے گی، اس کی بس صفات تبدیل کی جائیں گی۔ اور دوسرا قول یہ کہ تبدیلی جو ہے وہ ذات کی ہوگی، پھر بالکل نئی زمین پیدا کی جائے گی کہ جس پر کوئی معصیت نہیں ہوئی ہوگی اور جو چاندی کی طرح چمکدار ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول اس کی تفسیر۔ تو اب یہ ایک ہی آیت ہے، اس کے حوالے سے دو اقوال ہیں، تو ان کے درمیان پھر بعض مفسرین نے تطبیق اس طرح سے دی تاکہ دونوں پر جو ہے وہ دونوں پر اس کا انطباق ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول جب سور پھونکا جائے گا نا پہلی مرتبہ، اس وقت تو صرف صفات کی تبدیلی ہوگی، کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت جو ہے تبدیلی وہ ذات کی ہوگی، کہ جب لوگ پل صراط عبور کر لیں گے اس وقت جو تبدیلی ہوگی وہ ذات کی تبدیلی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قیامت کے دن کا قیام ہے، پھر جزا سزا کا جو نفاذ ہے، اس سب کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیں ہر نفس کو جو اس نے کمایا، جو کچھ بھی جس نے عمل کیا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں، دے دیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا۔ ھذا بلاغ للناس، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اور یہ کیا ہے؟ بلاغ للناس، واضح پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن جو ہے یہ واضح پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ جو شخص بھی حق کا طلبگار ہو،
عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن اس اپنے اندر جو ہے اس چیز کا بہت سا سامان رکھتا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ یہ لوگ ڈرائے جائیں اس کی دعوت کے ذریعے سے، اس کے پیغام کے ذریعے سے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی واحد و یکتا معبود ہیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو گزشتہ آیات میں بھی اس کا ذکر، گزشتہ سورت میں بھی اس اولو الالباب کا ذکر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اولو الالباب، عقل والے لوگ، کہ یعنی جو اپنی عقل کو دین کے تابع رکھتے ہیں، وہ لوگ اس سے کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل کر سکیں، کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔